والمني نجس يجب غسله رطبا فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرق لقوله عليه السلام لعائشة رضي الله تعالى عنها فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا. وقال الشافعي رحمه الله المني طاهر والحجة عليه ما رويناه. نجاستوں کا اور ان کے پاک کرنے کا بیان چل رہا ہے. آپ نے کل پڑھا کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو پاک ہونا چاہیے بھائی. اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ نجاست جو ہے اس کو پانی کے ساتھ پاک کرنا بھی جائز ہے، اور اسی طرح ہر ایسی پاک بہنے والی چیز جس کے لیے اس نجاست کا ازالہ کیا جا سکے، اس کو دور کرنا ممکن ہو، اس کے لیے بھی چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے، دھویا جا سکتا ہے، جیسے سرکہ ہے اور عرق گلاب وغیرہ کے وہ چیز نچوڑنے سے نچڑ جائے. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ مسئلہ بھی پڑھا کہ اگر موزے کو نجاست لگ جائے، ایسی نجاست جس کا کوئی جسم ہے، یعنی سوکھنے کے بعد بھی اس کا جسم باقی رہتا ہے، یعنی یوں کہیے کوئی گاڑھی نجاست لگ جائے، کس قسم کی گاڑھی نجاست لگ جائے اور وہ خشک ہو جائے، تو اس کو موزے کو زمین کے ساتھ اچھی طرح رگڑ دینے سے وہ موزہ پاک ہو جائے گا، اس میں نماز جائز ہے. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جائز نہیں ہے بھائی، جائز نہیں ہے، اس لیے کیونکہ موزے کے اندر کچھ اجزاء داخل ہو گئے اور اب خشک ہونے سے اور رگڑنے سے وہ دور نہیں ہوں گے، دھونا پڑے گا. اور پھر آپ نے یہ مسئلہ بھی پڑھا کہ اگر یہ گاڑھی نجاست اگر تر ہو تو پھر اس کو دھونا پڑے گا. اس میں صرف زمین کے ساتھ رگڑ دینا اور مل دینا کافی نہیں ہے. لیکن میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے بھائی، چاہے یہ گاڑھی نجاست خشک ہو چاہے تر ہو، دونوں صورتوں میں جب زمین کے ساتھ اچھی طرح مل دیا، اس نجاست کو ختم کر دیا تو موزہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اور جبکہ اس کے مقابلے میں جو پتلی نجاست ہے جس کا سوکھ جانے کے بعد کوئی جسم نہیں رہتا، جیسے پیشاب وغیرہ، تو اس کے اندر دھونا ضروری ہے بھائی، دھونا ضروری ہے. اور یہ تو موزے کا حکم تھا. اب کپڑے کا حکم جو ہے اس کی تفصیل شروع ہوئی. انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ کپڑا جو ہے اس کے اندر دھونا ہی ضروری ہے، بغیر دھوئے کپڑا پاک نہیں ہوگا بھائی. آج آپ کو بتلا رہے ہیں والمنی جی اس کو کیا پڑھیں گے؟ نجسن پڑھیں گے یا نجسن پڑھیں گے؟ جی نجسن کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا؟ نجس نجاست بھائی، ناپاکی، اور نجس جو چیز ناپاک ہو. جی اب کیا پڑھیں گے؟ والمنیو نجسن. شاباش. منی نجاست ہے. ترجمہ تو یوں ہی کر لیں گے منی ناپاک ہے، لیکن نجس وہ چیز جس پر نجاست لگی تو وہ کیا ہو گئی؟ ناپاک. اور منی پر کوئی چیز لگی ہے وہ ناپاک ہوئی ہے یا اس کی ذات ہی نجس ہے؟ ذات ہی نجس ہے. تو یہاں نجس پڑھیں گے کہ منی نجاست ہے. منی کیا ہے؟ نجاست. تو کہتے ہیں والمنی یو نجسن، اور منی جو ہے نجاست ہے. اور ترجمہ کیا کر لیں گے؟ ترجمہ وہی منی ناپاک ہے. یجب غسلہ رطبا، واجب ہے اس کا دھونا رطبا تر ہونے کی حالت میں. جب منی تر ہو، گیلی ہے، تو اس کو دھونا واجب ہے، بغیر دھوئے پاک نہیں ہوگی. فَإِذَا جَفَّ عَلَى الثَّوْبِ، پس جب وہ خشک ہو جائے کپڑے پر،
اجزأ فیہ الفرق، تو کافی ہے اس کے اندر کھرچ دینا. فرق کا کیا معنی؟ کھرچنا، تو اس کے اندر کھرچ دینا بھی کافی ہے. لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے. لقولہ علیہ السلام لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ جب تر ہو، گیلی ہو منی تو اس کا دھونا کیوں ضروری، اور خشک ہو جائے تو اس کے اندر کھرچنا کافی کیوں ہے. کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے. لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا. حضور نے فرمانے لگے حضرت عائشہ سے، فَغْسِلِيهِ إِنْ كَانَ رَطْبًا وَافْرُكِيهِ إِنْ كَانَ يَابِسًا، کہ تو اس کو دھو ڈال. ان کان رطبا، اگر یہ تر ہو، یہ منی اگر تر ہو، گیلی ہو تو اس کو کیا کر دے؟ دھو لے. وَافْرُكِيهِ، اور تو اس کو کھرچ دے. ان کان یابسا، اگر خشک ہو. جی تو لہذا منی تر ہو تو اس کو دھونا واجب ہے، اور خشک ہو جائے تو اچھی طرح کھرچ دینے سے بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. وقال الشافعی رحمہ اللہ المنی طاہر، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منی پاک ہے. بھائی منی پاک ہے، تو ہمارے نزدیک منی نجس ہے، نجاست مغلظہ ہے، نجاست غلیظہ ہے، سخت نجاست ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منی پاک ہے. بھائی پاک ہے. والحجت علیہ ما رویناہ، اور دلیل ان کے خلاف وہ حدیث ہے جو ہم نے روایت کر دی. اس حدیث میں کیا آیا؟ فَغْسِلِيهِ إِنْ كَانَ رَطْبًا. دیکھیے حضور علیہ السلام دھونے کا حکم دے رہے ہیں گیلی ہونے کی صورت میں، معلوم ہو یہ نجاست ہے جبھی دھونے کا حکم دے رہے ہیں، اور خشک ہونے کی صورت میں اس کے کھرچنے کا حکم دے رہے ہیں. بھائی معلوم ہو یہ نجاست ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کی اپنے دلائل، ہمارے اپنے دلائل. تو ایک وہ یہ بھی ذکر فرماتے ہیں، شوافع یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے کھرچنے کا حکم دیا گیا خشک ہونے کی صورت میں، خشک ہونے صورت میں معلوم ہوا نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، کیونکہ کھرچنے سے سارے اجزاء تو نہیں نکلیں گے، کچھ اجزاء تو رہ جائیں گے، معلوم ہوا پاک ہے. بھائی تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اگر پاک ہوتی تو کھرچنے کا حکم بھی نہ ہوتا. پاک چیز کپڑے پر لگی ہے تو اس کو کھرچ کر دور کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی یہ کھرچنے کا حکم دینا ہی کس بات کی نشان علامت ہے، کس بات کی دلیل ہے؟ یہ ناپاک ہے. بھائی ناپاک. اور یاد رکھیے بھائی یہ کھرچنا یہ بھی تطہیر کا طریقہ ہے، پاک کرنے کا طریقہ ہے. شامی وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر 30 سے زیادہ تطہیر کے طریقے ہیں. عند الاحناف 30 سے زیادہ طریقے جس سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. یہ صرف دھونے سے چیزیں پاک نہیں ہوتی، اور بھی طریقے ہیں. مثلا ایک تو یہ دھونا ہے، پانی وغیرہ یا کسی پاک بہنے والی چیز سے اس نجاست کو دھو دیا جائے کہ اس کا نشان اثر وغیرہ ختم ہو جائے تو چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. اسی طرح مسح بھی تطہیر کا ایک طریقہ ہے. جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ موزے پر اگر نجاست لگ جائے تو اس کو زمین کے ساتھ کیا کر دیا جائے؟ مل دیا جائے، پونچھ دیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. تو معلوم ہے مسح بھی تطہیر کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح خشک ہونا یہ بھی تطہیر کا طریقہ ہے. زمین جو ہے اس پر اگر نجاست لگی اور پھر وہ زمین دھوپ سے یا ہوا وغیرہ سے یا آگ سے خشک ہو گئی اور نجاست کا اثر ختم ہوا تو وہ زمین کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی. معلوم ہے خشک ہونا بھی کیا ہے؟ پاک تطہیر کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح عین یعنی ذات کا بدل جانا یہ بھی تطہیر کا ایک طریقہ ہے. ایک شخص ہے اس کے پاس شراب ہے، اب شراب نجس ہے، ناپاک ہے، لیکن یہ شراب اگر وہ کسی طریقے سے کس میں بدل دیتا ہے؟ سرکے کے اندر بدل دیتا ہے. بعض طریقے ہیں نمک وغیرہ یا ڈالتے ہیں یا اور طریقے،
تو وہ شراب کس میں بدل جاتی ہے؟ سرکے کے اندر بدل جاتی ہے. تو جب سرکے کے اندر بدلے گی تو اس کی ذات ہی بدل گئی، عین ہی بدل گئی. تو یہ قلب عین جو ہے، یہ ذات کا بدل جانا، پلٹ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ تطہیر کا ایک طریقہ ہے. اب جب وہ سرکہ بن گیا تو اب پاک ہے بھائی، اب ناپاک نہیں بھائی. اسی طرح دباغت بھی آپ نے پڑھا ہے، تطہیر کا ایک طریقہ ہے. کھال کو اگر دباغت دے دی جائے تو کھال کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں. انہی میں سے ایک طریقہ یہ فرق بھی ہے، کھرچنا بھی ہے. کھرچنا بھی سمجھ میں آیا بھائی؟ کھرچ دینا بھی کافی ہے، اور اس سے بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. منی ہے تو نجس بھائی، نجاست مغلظہ ہے، لیکن اس کے اندر شریعت کی جانب سے حکم میں تخفیف آ گئی بھائی، کہ صرف خرچ دینے سے ہی کو کیا قرار دے دیا گیا؟ تطہیر قرار دے دیا گیا. تو یہ دراصل اس کے حکم میں نرمی آ گئی بھائی، حاجت اور ضرورت کی بنا پر. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں والحجت علیہ ما رویناہ، اور دلیل جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف وہ حدیث ہے رویناہ جس کو ہم نے روایت کیا، جو ابھی اوپر ذکر ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ السلام نے فرمایا. نیز اور حدیث بھی ذکر کر رہے ہیں، وقال علیہ السلام انما یغسل الثوب من خمس وذکر منها المنیہ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کپڑے کو تو 5 چیزوں ہی کی وجہ سے دھویا جائے گا، وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَنِيَّةَ، اور ان 5 میں سے حضور نے منی کو ذکر فرمایا کہ اس صورت میں بھی کیا کیا جائے گا؟ کپڑے کو دھویا جائے گا. معلوم ہوا منی نجس ہے بھائی. وَلَوْ أَصَابَ الْبَدَنَ، اور اگر منی بدن کو لگ جائے، یہ تو تھا کپڑے پر لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر جسم پر لگ جائے، بدن پر لگ جائے، قال مشائخنا یطہر بالفرق، تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں، یعنی ماوراء النہر کے فقہا، یطہر بالفرق، تو بھی پاک ہو جائے گی کھرچ دینے سے. لأن البلوى فیہ اشد، اس لیے کیونکہ ابتلا جو ہے اس کے اندر زیادہ شدید ہے. بھائی منی کے اندر چونکہ عموم بلوا ہے، لہذا اس کے حکم میں شریعت کی جانب سے تخفیف آ گئی، اور خشک ہونے پر صرف خرچ دینے ہی کو تطہیر قرار دے دیا گیا کہ اس سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے. تو ماوراء النہر کے فقہا فرماتے ہیں کہ کپڑے کے اندر جب خرچ دینا کافی ہے، حالانکہ ابتلا بدن کے اندر زیادہ ہے. کس کے اندر زیادہ ہے؟ بدن کو اس کا لگنا زیادہ ہے، کیونکہ کپڑے کو تو انسان دور بھی کر سکتا ہے، لیکن بدن تو ساتھ ہی ہے، اس کو تو ہٹانا ممکن نہیں. تو اس کے اندر ابتلا زیادہ ہے، اس میں زیادہ کثرت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں. تو لہذا جب اس کے اندر ابتلا زیادہ ہے تو اس کے اندر بطریق اولا خرچ دینا کافی ہوگا جب خشک ہو جائے. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ لا یطہر الا بالغسل، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بدن جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا مگر صرف دھونے سے ہی. بدن میں کھرچنا کافی نہیں بلکہ دھونا ضروری ہے. دلیل کیا؟ وجہ کیا؟ کہتے ہیں لأن حرارت البدن جاذبۃ، اس لیے کیونکہ بدن کی جو حرارت ہے اور گرمی ہے، جاذبۃ، یہ چیز کو کھینچنے والی ہے. بدن کی حرارت کیا کرتی ہے؟ چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی کوئی چیز لگے اس پر تو یہ اس کو کھینچتی ہے، وہ چیز اس پر اچھی طرح لگ جاتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ چیز کو اپنے ساتھ یہ کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیتی ہے، حرارت کی وجہ سے وہ چیز اس کے ساتھ لگ جاتی ہے. تو بدن کی جو حرارت ہے وہ جاذبہ ہے، وہ کھینچنے والی ہے چیز کو. فلا يعود الى الجرم، تو وہ واپس اس جسم کی طرف نہیں لوٹے گی، وہ اس نجاست کے جسم کی طرف واپس نہیں لوٹے گی. بھائی دیکھیے، موزے کے مسئلے میں آپ نے پڑھا تھا اگر گاڑی نجاست لگی تو اس کے کچھ اجزاء موزے کے اندر جذب ہو جائیں گے، لیکن باہر جو گاڑی نجاست لگی ہوئی ہے وہ جب خشک ہوگی تو وہ اندر والے اجزاء کو واپس اپنی طرف کھینچے گی.
جبکہ یہاں پر بدن کی حرارت وہ چیز کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے. جب وہ کھینچ رہی ہے اپنی طرف تو وہ جو اجزاء جسم کے ساتھ لگ گئے نجاست کے واپس اس جسم کی طرف اس نجاست کی طرف واپس نہیں جائیں گے، بدن کے ساتھ ہی لگے رہیں گے. معنی سمجھ میں آیا؟ تو یہ فلا یعود الی الجرم، تو وہ اس جسم کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے. والبدن لا يمكن فرقه، اور بدن اس کو تو کھرچنا ممکن نہیں ہے بھائی. والنجاسة اذا اصابت المرآة او السيف اكتفي بمسحهما لانه لا تتداخلهما النجاسة. بھائی نجاست والنجاسة اذا اصابت المرآة او السيف، اور نجاست جب وہ لگ جائے آئینے کو، مرآت کہتے ہیں آئینہ بھائی، شیشہ جس میں آپ صورت دیکھتے ہیں، ابھی سیفا یا نجاست لگ جائے تلوار کو، اکتفیہ بمسحہما، تو اکتفا کیا جائے گا ان کو پونچھنے کے ساتھ، یعنی ان کو کسی کپڑے وغیرہ سے کیا کر دیا جائے، پونچھ دیا جائے تو یہ صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے. کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاخَلُهُمَا النَّجَاسَةُ، اس لیے کیونکہ ان کے اندر نجاست داخل نہیں ہو سکتی، ان کی سطح تو ٹھوس ہے، سخت ہے اور خوب ہموار ہے، تو لہذا نجاست اندر داخل نہیں ہوگی، صرف اوپر لگ گئی، اور اوپر والا حصہ بڑا ہموار ہے، جب کپڑے سے پونچھ دیں گے تو نجاست اچھی طرح صاف ہو جائے گی بھائی. یہ معنی لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاخَلُهُمَا النَّجَاسَةُ، اس لیے کیونکہ نجاست ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يَزُولُ بِالْمَسْحِ، اور وہ جو ان کے ظاہر پر لگے گی، يَزُولُ بِالْمَسْحِ، وہ کس وجہ سے ختم ہو جائے گی، مسح پہنچ دینے کی وجہ سے وہ زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو لہذا اس میں یہ ضروری ہے بھائی کہ وہ تلوار بالکل ہموار ہو، پھر پاک ہوگی. اور اگر تلوار جو ہے وہ کھردری ہے اور تو پھر اس صورت میں پونچھ دینے سے اگر وہ نجاست کے اجزاء اس کے اندر رہتے ہیں تو پھر درست نہیں ہے بھائی، پھر پاک نہیں ہوگی. لیکن اگر ہموار ہے، اس کو کپڑے سے پونچھ دیا تو پھر تلوار کیا ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی. اور لہذا کوئی شخص ایسی تلوار لٹکا کر نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے، صحیح ہے بھائی. وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ، اور اگر زمین کو نجاست لگ جائے، فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ، تو وہ خشک ہو گئی سورج کی وجہ سے، یعنی دھوپ لگنے سے زمین خشک ہو گئی. وَذَهَبَ أَثَرُهَا أَيْ أَثَرُ النَّجَاسَةِ، اور نجاست کا اثر چلا گیا، ختم ہو گیا. جازت الصلاۃ علی مکانہا، تو نماز پڑھنا جائز ہے اس نجاست کے مکان پر، یعنی جہاں پر کیا لگی تھی پہلے، نجاست. بھائی یاد رکھیے سورج کو جو ذکر کیا متن کے اندر، یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے، بلکہ ویسے ذکر کیا کہ زمین خشک ہو جائے، اور بطور مثال کے کہ کس سے خشک ہو جائے، سورج کی وجہ سے. اسی طرح حکم ہے چاہے ہوا وغیرہ یا آگ کی وجہ سے وہ زمین خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر اس پر سے ختم ہو گیا تو اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے. نجاست کا اثر ختم ہوا، رنگ بو وغیرہ وہاں سے ختم ہو گئی تو اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ زمین کا خشک ہو جانا یہ اس کا پاک ہو جانا ہے، زمین کا پاک ہو جانا ہے. یہ آگے حدیث کے اندر دلیل کے طور پر حدیث ذکر کریں گے بھائی صاحب ہدایہ. تو لہذا ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ، اور اگر زمین کو نجاست لگ جائے، فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ، تو وہ سورج کی وجہ سے خشک ہو گئی. وَذَهَبَ أَثَرُهَا، اور اس نجاست کا اثر ختم ہو گیا، یعنی رنگ بو وغیرہ وہاں سے ختم ہو گئی. جازت الصلاۃ علی مکانہا، تو جائز ہے نماز اس جگہ پر. وقال ظفر والشافعی رحمہم اللہ تعالی لا تجوز، امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جائز نہیں. لأنہ لم یوجد المزیل، اس لیے کہ کوئی مزیل، کوئی زائل کرنے والی چیز نہیں پائی گئی. نجاست وہاں پر خشک ہوئی ہے لیکن کوئی نجاست کو ختم کرنے والی چیز وہاں پر نہیں پائی گئی، لہذا یہ زمین اب بھی نجس ہے بھائی، نجس ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی مزیل پایا جائے، کوئی زائل کرنے والی چیز پائی جائے، مثلا پانی سے آپ سے
آپ نے پانی کے ساتھ اس جگہ کو دھو دیا تو اب مزیل پایا گیا. پانی سے کیا ہوتی ہے؟ نجاست ختم ہو جاتی ہے، پانی نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے، پھر تو اس جگہ پر نماز جائز ہے. لیکن اگر صرف خشک ہوئی ہے تو اس سے وہ جگہ پاک نہیں ہوگی، لہذا اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ معنی ہے لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْمُزِيلُ، اس لیے کیونکہ کوئی زائل کرنے والی چیز نہیں پائی گئی. وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهَا، اور اسی وجہ سے اس جگہ کے ساتھ تیمم کرنا جائز نہیں ہے. کس کی دلیل چل رہی ہے؟ امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. بھائی جائز یاد رکھیے، ہمارے نزدیک بھی ایسی جگہ سے تیمم جائز نہیں. ہاں نماز کا پڑھنا جائز، جب زمین خشک ہو گئی، نجاست کا اثر وغیرہ ختم ہو گیا تو اس پر نماز تو اس جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس جگہ سے تیمم کرنا صحیح نہیں. لیکن پھر اس میں یہ یاد رکھنا، ویسے وہم نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کو یقینی طور پر پتا ہے کہ اس مقام پر کیا لگ گری تھی؟ نجاست گری تھی اور کوئی مزیل بھی نہیں ہے، تو لہذا اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. تیمم کریں گے بھی تو ہوگا ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر علم یقینی طور پر نہیں ہے تو پھر بلا وجہ شک نہیں کرنا چاہیے. بھائی تو وہ امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل ذکر ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں اس جگہ پر نماز بھی جائز نہیں، کیونکہ کوئی مزیل نہیں پایا گیا، کوئی زائل کرنے والی چیز نہیں پائی گئی، اور اسی وجہ سے اسے تیمم کرنا بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں. بھائی وَلَنَا، اور ہماری دلیل قولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا قول ہے، زکاۃ الارض یبسھا، زمین کا پاک ہونا، یبسھا اس کا خشک ہو جانا ہے. یعنی زمین کی پاکی اس کا خشک ہو جانا ہے. زمین خشک ہو جائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. یہ حدیث کے اندر آیا، یہ ہماری دلیل ہے. بھائی دلیل تو اس حدیث سے معلوم ہوا زمین پاک ہو جائے گی. جب پاک ہو گئی تو اس پر نماز کا پڑھنا جائز ہے. بھائی جائز ہے. اور نیز امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا تھا کہ اسی وجہ سے تیمم بھی اس سے جائز نہیں ہے. اس کا جواب دینے لگے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ، اور تیمم اس سے جائز نہیں ہے، لِأَنَّ طَهَارَةَ الصَّعِيدِ ثَبَتَ شَرْطًا بِنَصِّ الْكِتَابِ، اس لیے کیونکہ مٹی کی طہارت، مٹی کا پاک ہونا وہ ثابت ہے شرط ہو کر کتاب اللہ کی نص سے. اس سے کتاب اللہ کی نص سے وہ شرط ہو کر ثابت ہے. فَلَا تَتَعَدَّى بِمَا ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ، لہذا وہ طہارت عرض ادا نہیں ہوگی اس چیز سے جو حدیث سے ثابت ہے. بھائی دیکھیے، انہوں نے کہا کہ طہارت سعید، مٹی کا پاک ہونا، یہ شرط ہو کر ثابت ہے کتاب اللہ کی نص سے. کتاب اللہ میں کس طرح آیا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. بھائی کتاب اللہ میں صَعِيدًا طَيِّبًا آیا، پاک مٹی. سعید کی صفت طیب آئی ہے، اور طیب کا کیا معنی بیان کیا تھا؟ پاک. بھائی تو مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے. آپ کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوگا کہ کتاب اللہ کے اندر تو طیب و سعید کی صفت کے طور پر ذکر ہوئی ہے، شرط کے طور پر تو ذکر نہیں. اور یہاں صاحب ہدایہ کیا فرما رہے ہیں کہ مٹی کا پاک ہونا شرط ہے. تو یاد رکھیے بھائی، صفت بھی شرط کے درجے میں ہوتی ہے. کتاب اللہ میں کیا آیا؟ تم لوگ تیمم کرو اس سے سعیدن طیبہ، کس سے؟ پاک مٹی سے. معلوم ہے مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے. مٹی کا پاک ہونا، اور جو چیز ضروری ہو وہ شرط ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کس لفظوں کے ساتھ ذکر کر دیا صاحب ہدایہ نے؟ شرط کے شرط ہے یعنی ضروری ہے. تو صاحب ہدایت جواب دے رہے ہیں، امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا کہ اسی وجہ سے یہ زمین پاک نہیں، اسی وجہ سے اس سے تیمم کرنا بھی جائز نہیں. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مٹی کی جو طہارت ہے وہ کتاب اللہ سے شرط ہو کر ثابت ہوئی ہے، لہذا وہ مٹی کی طہارت اس سے ادا نہیں ہوگی جو حدیث سے ثابت ہے. کیا معنی؟ بھائی دیکھیے، کتاب اللہ ہے قطعی، آپ جانتے ہیں بھائی کتاب اللہ کیا ہے؟ قطعی. بھائی ایک ہے خبر متواتر اور ایک ہے خبر واحد. خبر متواتر آپ نے پڑھا کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کے روایت کرنے والے
ہر زمانے کے اندر اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی الکذب کو محال سمجھے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر متواتر. جیسے قرآن ہے بھائی، قرآن بھی کیا ہے؟ متواتر ہے. قرآن کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں لاکھوں لوگ ہیں اور اسی طرح ہم تک پہنچا ہے، اور یہ بات محال ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر اکٹھے ہو جائیں. معلوم ہوا قرآن بعینی ہی اسی صورت میں ہے جس طرح یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. کیونکہ یہ کیا ہے؟ کس طرح منقول ہے؟ تواتر کے طریقے پر منقول ہے، تواتر کے طریقے پر. جبکہ خبر واحد جو ہے، جو جس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہ ہوں، تو اور یہ حدیث جو ہے، یہ جو ذکر ہوئی زکات الارض یبسها، یہ خبر واحد ہے. یہ کیا ہے؟ خبر. تو خبر جو چیز تواتر کے طریقے پر منقول ہو وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے کہ یقیناً بات ایسی ہی ہے. قرآن تواتر کے طریقے پر منقول ہے تو معلوم ہوا یقیناً قرآن اسی شکل میں ہے جس طرح حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. اتنے لوگ جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے بھائی. تو قرآن کیا ہے؟ قطعی ہے، یقینی ہے بھائی، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں. جبکہ خبر واحد جو ہے اس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہیں، تو وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے. یعنی غالب گمان یہ ہے کہ بات اسی طرح ہوگی. اتنے زیادہ لوگ روایت کرنے والے نہیں، تو البتہ کچھ لوگ روایت کرنے والے ہیں، قابل اعتماد لوگ ہیں، تو بات کیا ہوگی؟ غالب گمان ہے کہ بات اسی طرح ہوگی. اگرچہ تھوڑا سا وہم اور شبہ یہ بھی دل میں آتا ہے، شاید کسی نے اپنی طرف سے یہ بات کر دی ہو حدیث بنا کر، یا شاید کسی سے بھول میں غلطی سے یہ اس طرح بیان کر دیا ہو انہوں نے. شبہ تو آتا ہے لیکن معمولی سا ہے. البتہ غالب گمان کیا ہے کہ یہ کیا ہوگی؟ بات اسی طرح ہوگی. تو خبر واحد ہے ظنی اور کتاب اللہ ہے قطعی. اور کتاب اللہ سے کیا پتا چلا؟ مٹی کو پاک ہونا چاہیے، اس سے پھر کیا کر لو؟ تیمم کر لو. تو جو کتاب اللہ جب قطعی ہے تو اس سے جو چیز ثابت ہوگی وہ بھی قطعی ہوگی. معلوم ہو مٹی کا پاک ہونا بھی قطعی ہونا چاہیے، پھر اس سے کیا کرو؟ تیمم کرو. اور حدیث خبر واحد سے پتا چلا کہ زمین جب مٹی جو ہے وہ خشک ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گی، تو اس سے پتا چلا مٹی پاک ہو جائے گی. لیکن یہ حدیث ہے خبر واحد، اور خبر واحد ہوتی ہے ظنی، اور ظنی کے ذریعے جو چیز ثابت ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ ظنی ہی ہوگی بھائی. معلوم ہوا کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ زمین کیا ہو جائے گی؟ جب خشک ہو جائے گی پاک ہو جائے گی بھائی، کیونکہ یہ خبر واحد کے ذریعے ثابت ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ ظنی ہے، غالب گمان کا فائدہ دیتی ہے. تو کتاب اللہ سے پتا چلا کہ تیمم کس مٹی سے جائز؟ جس مٹی کا پاک ہونا قطعی ہو، یقینی ہو. اور حدیث سے پتا چلا جب زمین خشک ہو جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گی، لیکن یہ پاک ہونا زمین کا کس طریقے پر ہے؟ ظنی ہے، ظنی ہے. تو کتاب اللہ سے پتا چلا کہ مٹی کا قطعی یقینی پاک ہونا ضروری ہے، اور حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ ظنی طور پر پاک ہو گئی ہے. جب کتاب اللہ سے پتا چل گیا کہ مٹی کا قطعی طور پر پاک ہونا ضروری، تو اس کے لیے قطعی طور پر مٹی پاک ہوگی تبھی تیمم جائز ہوگا، ورنہ تیمم جائز نہیں. حدیث سے ظنی طور پر تو مٹی کے پاک ہونے کا پتہ چلا لیکن یقینی طور پر پتہ نہیں. لہذا اس وجہ سے وہ جو کتاب اللہ کے ذریعے مٹی کا پاک ہونا ثابت ہے، حدیث کے ذریعے وہ مٹی کے پاک ہونا اس درجے کا ثابت نہیں، لہذا اس سے تیمم جائز نہیں ہوگا. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے لِأَنَّ طَهَارَةَ الصَّعِيدِ ثَبَتَ شَرْطًا بِنَصِّ الْكِتَابِ. تو بات یہ ہے
کہ ہمارے نزدیک بھی اس مٹی سے تیمم جائز نہیں. اور کیوں نہیں جائز؟ اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں. اس لیے کیونکہ مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور کتاب اللہ ہے قطعی. معلوم ہو مٹی کا پاک ہونا بھی کیا ہونا چاہیے؟ قطعی اور یقینی ہونا چاہیے، یقینی ہونا چاہیے. اور یہاں حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ مٹی پاک ہو گئی ہے، لیکن مٹی پاک ہوئی ہے کس طریقے پر؟ ظنی طریقے پر پاک ہوئی ہے. اور ظنی طریقے پر پاک ہونا کافی نہیں، بلکہ کس طرح ہونا ضروری ہے؟ قطعی طور پر پاک ہونا ضروری ہے. کتاب اللہ سے پتہ چل رہا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے لِأَنَّ طَهَارَةَ الصَّعِيدِ ثَبَتَ شَرْطًا بِنَصِّ الْكِتَابِ، اس لیے کیونکہ مٹی کی پاکی جو ہے وہ ثابت ہے شرط ہو کر کتاب اللہ کی نص سے. فَلَا تَتَعَدَّى بِمَا ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ، پس لہذا یہ مٹی کی پاکی ادا نہیں ہوگی اس چیز کے ساتھ جو ثابت ہے. کس سے؟ حدیث سے جو ثابت ہے اس سے طہارت صعید ثابت نہیں ہوگی، اس سے ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ظنی ہے. اور ضروری کس قسم کی طہارت ہے؟ قطعی طہارت ضروری ہے بھائی. سمجھ میں؟ تو فلا تتعدی کی ضمیر کس کو لوٹائیں گے؟ طہارت صعید کو. کس کو؟ تو مٹی کی طہارت ثابت اس چیز سے ثابت اس سے نہیں ہوگی جو حدیث سے ثابت ہے. کس کے لیے؟ تیمم کے حق میں، خاص طور پر تیمم کے حق میں. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا. وَقَدْرُ الدِّرْهَمِ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّجَسِ الْمُغَلَّظِ كَالدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْخَمْرِ وَخُرْءِ الدَّجَاجِ وَبَوْلِ الْحِمَارِ جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ وَإِنْ زَادَ لَمْ تَجُزْ. اب آگے نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ ان کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں. یاد رکھیے ایک وہ نجاست ہے جو بڑی سخت ہے، اس کے حکم میں بڑی شدت اور سختی ہے، اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں. اور دوسری نجاست وہ ہلکے درجے کی نجاست ہے، اس کے حکم میں تخفیف ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجاست خفیفہ کہتے ہیں. نجاست غلیظہ کے سلسلے میں یاد رکھیے کہ وہ درہم کی مقدار تک معاف ہے. 1 درہم یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، یعنی اس کے ساتھ نماز ادا کی تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے. اگرچہ بہتر یہ نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ نماز ادا کی جائے. اگر پانی وغیرہ ہے انسان کو اس سے بدن یا کپڑے کو صاف کرنا چاہیے، لیکن اگر پانی وغیرہ نہیں ملتا اور وہ اسی طرح نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی بھائی. جبکہ مقدار کتنی ہو؟ 1 درہم یا 1 درہم سے کم ہو. یہ نجاست غلیظہ میں ہے. جبکہ نجاست خفیفہ کے اندر یاد رکھیے وہ ربع ثوب تک ہو تو ربع ثوب سے کم ہو تو معاف ہے، ربع ثوب کو پہنچ جائے تو معاف نہیں. یعنی کپڑے کے چوتھائی حصے تک پہنچ جائے تو معاف نہیں، اس سے کم ہے تو معاف ہے. اور کس کپڑے تک؟ کیا سارے کپڑوں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا؟ پھر تو چوتھا حصہ بہت بڑا بن جائے گا. تو یاد رکھیے فقہا فرماتے ہیں سارا کپڑا مراد نہیں ہے، بلکہ جس حصے پر کپڑے کے لگی ہے اس کے چوتھے حصے کو دیکھا جائے گا. مثلا آستین پر نجاست خفیفہ لگی ہے تو آستین کے 4 حصے کیجئے اور غور کیجئے یہ 4 حصے کریں تو اس سے یہ کم ہے یا اس کے برابر ہے. اگر اس چوتھے حصے سے یہ کم ہے تو اس کے ساتھ نماز جائز ہو جائے گی، اور اگر چوتھے حصے کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے تو اس صورت میں پھر نماز اس کے ساتھ جائز نہیں ہوگی بھائی. تو کہتے ہیں وَقَدْرُ الدِّرْهَمِ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّجَسِ الْمُغَلَّظِ، اور درہم کی مقدار وَمَا دُونَهُ اور جو اس سے کم ہو، درہم اور درہم سے جو کم ہو، کس میں سے؟ مِنَ النَّجَسِ الْمُغَلَّظِ، نجاست مغلظہ میں سے، نجاست غلیظہ میں سے. کالدم جیسے کہ خون ہے، والبول اور پیشاب ہے، والخمر اور شراب ہے، وخرء الدجاج اور مرغی کی بیٹ ہے، وبول الحمار اور گدھے کا پیشاب ہے،
جازت الصلاۃ معہ، تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے۔ کتنی مقدار میں؟ درہم اور درہم سے کم مقدار میں۔ وَإِن زَادَ لَمْ تَجُزْ، اور اگر اس سے زیادہ ہو، یعنی درہم کی مقدار سے یہ نجاست غلیظہ زیادہ ہے، لم تجوز، تو اس کے ساتھ نماز جائز نہیں بھائی، جائز۔ یہاں ایک دو باتیں اور بھی یاد رکھیے بھائی، انہوں نے ذکر کر دیا کہ خون یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے، شراب بھی نجاست غلیظہ ہے، اسی طرح مرغی کی بیٹ جو ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے بھائی۔ یاد رکھیے پرندوں کے اندر مرغی، بطخ اور مرغابی، ان تین کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے بھائی۔ مرغی، بطخ اور مرغابی، ان کی بیٹ جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، اور ان کے علاوہ باقی جو حلال پرندے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے، وہ نجاست ہی نہیں سرے سے بلکہ پاک ہے، جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، مینا ہے وغیرہ بھائی، ان کی بیٹ کیا ہے؟ پاک ہے بھائی، پاک ہے۔ جبکہ وہ پرندے جو حرام ہیں ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، آگے تفصیل آ جائے گی بھائی، صاحب ہدایہ بھی بیان کریں گے۔ جو حرام پرندے ہیں ان کی بیٹ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے بھائی، نجاست خفیفہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے، یہ آگے بھی آ جائے گا کہ جو فضلہ ہے یعنی پخانہ ہے تمام جانوروں کا، چاہے وہ ماکول اللحم ہے چاہے غیر ماکول اللحم ہے، یعنی چاہے ان کا گوشت کھایا جاتا ہے یا گوشت نہیں کھایا جاتا، یا یوں کہیے مختصر لفظوں میں، چاہے وہ جانور حلال ہیں چاہے حرام ہیں، سب کا جو فضلہ ہے، پخانہ ہے، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا یہ گوبر یہ بھی کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے بھائی، نجاست غلیظہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی دیکھیے اب دوبارہ ذرا وقدر الدرہم وما دونہ من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاۃ معه وان زاد لم تجز، اور درہم اور اس سے کم مقدار جو ہے نجاست مغلظہ میں سے، جیسے کہ خون ہے اور پیشاب ہے اور شراب ہے اور مرغی کی بیٹ ہے اور گدھے کا پیشاب ہے، جازت الصلاۃ معہ، تو یہ ان میں نماز جائز ہے، یعنی درہم یا درہم سے کم مقدار جب ہو، وَإِن زَادَ لَمْ تَجُزْ، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ وقال زفر والشافعی رحمہم اللہ تعالی قلیل النجاست وکثیرها سواء، امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نجاست تھوڑی ہو اور یا زیادہ، تھوڑی اور زیادہ نجاست دونوں جو ہیں سواء برابر ہیں، لأن النص الموجب للتطہیر، اس لیے کیونکہ وہ نص جو تطہیر کو واجب کرنے والی ہے، لم یفصل، وہ فرق نہیں کرتی، وہ نص، وہ آیت جو تطہیر کو واجب کرنے والی ہے اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، اور وہ کیا نص تھی؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو اس کے اندر یہ نہیں ذکر کہ درہم یا درہم سے کم ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ عام ہے کہ کپڑے کو کیا کیجئے؟ پاک رکھیے۔ معلوم ہوا تھوڑی نجاست سے بھی پاک ہونا ضروری اور زیادہ نجاست سے بھی پاک ہونا ضروری ہے بھائی، تو اس نص نے کوئی فرق نہیں کیا۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ کہ أَنَّ الْقَلِيلَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَيُجْعَلُ عَفْوًا، کہ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی نجاست جو ہے ممکن نہیں ہے اس سے بچنا، فَيُجْعَلُ عَفْوًا، تو اس کو معاف قرار دیا گیا۔ تھوڑی نجاست سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے تھوڑی نجاست کو فَيُجْعَلُ عَفْوًا، تو اس کو معاف قرار دیا جائے گا۔ وَقَدَّرْنَاهُ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ، اور ہم نے اس کا اندازہ لگایا ہے ایک درہم کی مقدار سے۔ کتنی مقدار سے؟ ایک درہم کی مقدار سے اندازہ لگایا ہے۔
کیونکہ تھوڑی نجاست سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے بھائی، تھوڑی بہت نجاست تو لگ ہی جاتی ہے، تو لہذا تھوڑی نجاست کو معاف قرار دیا جائے گا۔ اور ہم نے اس کا اندازہ کس سے لگایا؟ 1 درہم سے۔ بھئی یہ 1 درہم سے کیسے اندازہ لگایا؟ جو آگے بتلا رہے ہیں، اخذن عن موضع الاستنجاء، اخذ کرتے ہوئے استنجا کے مقام سے۔ کس سے؟ استنجا کے مقام سے اخذ کرتے ہوئے، یعنی پخانے کا جو مقام ہے وہ کتنا ہے؟ تقریباً 1 درہم۔ بھائی دیکھیے مسنون طریقہ کیا ہے، استنجا کس سے کیا جائے؟ جی مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا جائے، ہاں پانی سے، اس کے بعد پانی سے بھی کر لے تو یہ افضل ہے، تو ورنہ کس سے کافی ہے؟ مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کر لیا تو کافی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے مٹی کے ڈھیلے سے جب کوئی شخص استنجا کرے گا تو کیا نجاست کے اجزاء پورے طور پر صاف ہو جاتے ہیں یا معمولی سے پھر بھی رہ جائیں گے؟ ہاں کچھ نہ کچھ تو رہ جائیں گے، ظاہر سی بات ہے، جو پاکی پانی سے حاصل ہوتی ہے وہ مٹی کے ڈھیلے سے تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھو پھر بھی شریعت کی طرف سے رخصت آئی ہے کہ اس نے ڈھیلے سے استنجا کی اجازت دی اور وہ مسنون ہے، حالانکہ تھوڑی نجاست رہ جاتی ہے، معلوم ہوا تھوڑی نجاست معاف ہے، معلوم ہوا تھوڑی نجاست کیا ہے؟ معاف ہے۔ بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے وَقَدَّرْنَاهُ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ، اور ہم نے اس کا اندازہ لگایا ہے 1 درہم کی مقدار کے ساتھ، اخذاً عن موضع الاستنجاء، اخذ کرتے ہوئے اس کو استنجا کے مقام سے، ثم يروى اعتبار الدرہم من حيث المصاحة۔ اب یہ جو متن میں آیا کتنی نجاست غلیظہ معاف ہے بھائی جس میں نماز ہو جائے گی؟ 1 درہم یا 1 درہم سے کم۔ اب یہ 1 درہم سے کیا مراد ہے؟ درہم کا وزن مراد ہے یا درہم جتنا کی پیمائش مراد ہے کہ جتنا درہم کا پھیلاؤ ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے اس میں 2 روایتیں ہیں، بعض نے کہا درہم سے درہم کی پیمائش مراد ہے، کتنی مراد ہے؟ درہم کی پیمائش مراد ہے، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ درہم کی مقدار سے درہم کا وزن مراد ہے۔ دونوں روایتیں آئی ہیں۔ پھر بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پھر یہ بھی یاد رکھیے آگے صاحب ہدایہ بھی ذکر کرنے لگے درہم کی پیمائش کتنی ہے، یعنی چوڑائی وغیرہ کتنی ہے، لمبائی چوڑائی میں کس طرح اندازہ لگایا جائے گا؟ تو یاد رکھیے یہ اپنی ہتھیلی کو ذرا اپنے سامنے پھیلائیے بھائی، اور پھر انگلیوں کو خوب سخت کر لیجئے، جس حد تک سخت کر سکتے ہیں، بالکل سخت ہو جائے ہتھیلی بھائی، انگلیاں بالکل سیدھی ہے تاکہ نیچے کی طرف اگر مڑ رہی ہیں جتنی مڑ سکتی ہیں موڑیں۔ اب اس ہتھیلی بھائی، اس ہتھیلی میں تھوڑا پانی لیں اور پھر اس کو اس طرح پھیلا دیں جیسے میں نے ابھی بتایا، آپ دیکھیں گے سارا پانی گر جائے گا، ہتھیلی کے بیچ میں یہ جو تھوڑا سا گہرا حصہ رہ گیا اس کے اندر تھوڑا سا پانی رک جائے گا۔ یہ ہے درہم کے پھیلاؤ کی مقدار۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ہے کتنے درہم کے پھیلاؤ کی مقدار۔ جب ہتھیلی پر پانی ڈالیں اور پھر اس کو خوب سخت کر لیں تو بس یہ تھوڑا سا گہرا حصہ رہ جائے گا، یا آپ اس کا باقاعدہ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہ درمیان والے تھوڑے سے حصے میں پانی رہ جائے گا۔ یہ ہے 1 درہم کے پھیلاؤ کی مقدار بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بعضوں فقہا فرماتے ہیں یہ مقدار پھیلاؤ پیمائش کے اندر مراد ہے، اور بعضوں نے کیا کہا؟ وزن مراد ہے، وزن مراد ہے۔ وہ دونوں صاحب ہدایہ ذکر کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں ثم یروى اعتبار الدرہم من حیث المصاحة، پھر روایت کیا گیا ہے درہم کے اعتبار کو کس حیثیت سے؟ پیمائش کے حیثیت سے، کہ پیمائش کے اعتبار سے درہم کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَهُوَ قَدْرُ عَرْضِ الْكَفِّ، اور وہ عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، اور وہ ہتھیلی کی چوڑائی کی مقدار ہے، ہتھیلی کی چوڑائی کی مقدار۔ اور میں نے بتا دیا پوری ہتھیلی نہیں مراد، بلکہ ہتھیلی کا درمیان والا گہرا حصہ مراد ہے۔ تو یہ ہتھیلی کی چوڑائی کی مقدار ہے۔ فی صحیح قول کے مطابق،
بھائی دو روایتیں متن میں تو صرف آیا کہ درہم کی مقدار، اب اس سے کیا مراد ہے؟ پیمائش مراد ہے یا وزن مراد ہے؟ تو صاحب ہدایہ نے بتلا دیا کہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت کس کی ہے؟ پیمائش مراد ہے، دوسری روایت کیا ہے کہ وزن مراد ہے۔ صاحب ہدایہ پھر صحیح کے ذریعے بتلا رہے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے بھائی، اس صحیح قول کے مطابق تو پھر صحیح کا تعلق قدر و عرض الکف سے نہیں ہے، کہ صحیح قول کیا ہے؟ ہتھیلی کی چوڑائی کی مقدار، اس سے یہ پھر صحیح کا تعلق اس سے نہیں ہے، پھر صحیح کا تعلق اعتبار الدرہم من حیث المساحت سے ہے۔ صحیح قول کے مطابق کیا مراد ہے؟ درہم کی پیمائش مراد ہے، اور وہ پیمائش کتنی ہے؟ ہتھیلی کی چوڑائی کی مقدار۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَيُرْوَى اب دوسری روایت ذکر کرنے لگے، اور روایت کیا گیا ہے کہ درہم کی مقدار جو ہے وہ من حیث الوزن، کس حیثیت سے ہے؟ وزن کی حیثیت سے ہے۔ یاد رکھیے ایک ہے درہم، ایک ہے دینار۔ درہم ہوتا تھا چاندی کا اور دینار ہوتا تھا سونے کا، اور درہم کا وزن تھا 3 ماشے، 1 رتی اور خمس رتی، رتی کا 5واں حصہ، 3 ماشے، 1 رتی اور خمس رتی۔ خمس رتی یہ اوزان شرعیہ ہیں، انشاءاللہ یہ یہاں بھی کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ وہاں ہمیں ضرورت پیش آئے گی زکوٰۃ کے باب میں، زکوٰۃ پہ وہاں انشاءاللہ پھر میں آپ کو تفصیل لکھوا دوں گا سب کی، اور اگر کہیں بیچ میں زیادہ ضرورت پڑ گئی تو وہاں آپ کو لکھوا دوں گا۔ تو یہ درہم کی مقدار، درہم کا وزن کتنا ہوتا تھا؟ 3 ماشے، 1 رتی اور خمس رتی، رتی کا 5واں حصہ، جبکہ دینار جو ہے وہ 4.5 ماشے کا ہوتا تھا۔ تو دیکھو درہم چھوٹا ہوا، 3 ماشے 1 رتی، بلکہ سوا رتی سے تھوڑا سا کم، 3 ماشے اور سوا رتی سے تھوڑا سا کم، جبکہ دینار کتنا ہے؟ 4.5 ماشے کا، وہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی دینار وزن جو 4.5 ماشے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے مسقال۔ بھائی مسقال بھی کس وزن کو کہتے ہیں؟ 4.5 ماشے۔ لہذا کہیں آ جائے دینار، کہیں آ جائے مسقال، کہیں آ جائے 4.5 ماشے، یہ سب ایک ہی چیز ہیں۔ دینار بھی کتنے کا؟ 4.5، مسقال بھی کتنے کا؟ 4.5 ماشے کا۔ تو یہاں درہم کی مقدار ذکر ہوئی بھائی، تو کہتے ہیں وَيُرْوَى مِنْ حَيْثُ الْوَزْنِ، اور روایت کیا گیا ہے کہ درہم جو ہے وزن کی حیثیت سے مراد ہے، لیکن درہم کا جو عام وزن ہوتا ہے 3 ماشے، 1 رتی اور خمس رتی، وہ درہم مراد نہیں ہے، وہ درہم الکبیر المسقال، بڑا درہم مراد ہے۔ اور بڑا درہم کتنے کا ہوتا تھا؟ 1 مسقال کا ہوتا تھا، اور وہ کتنا ہے؟ 4.5 ماشے، یعنی 1 دینار کے برابر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں درہم جو ہے وزن کی حیثیت سے مراد ہے، وہ درہم الکبیر المسقال، اور وہ بڑا درہم ہے، مسقال جو ہے وہ ما یبلغ وزنہ مسقالا، بڑا درہم مسقال جو ہے وہ کتنا ہے؟ وہ خود بتلا رہے ہیں، وہ ما یبلغ وزنہ مسقالا، وہ درہم ہے کہ جس کا وزن 1 مسقال کو پہنچے۔ وقیل، اور کہا گیا، پھر بعض فقہا نے ان دونوں روایتوں کے اندر تطبیق دی۔ بظاہر دونوں روایتیں اب ایک دوسرے کے معارض ہو گئیں کہ قدر درہم سے کیا مراد ہے؟ بعضوں نے کیا کہا؟ پیمائش مراد، بعضوں نے کیا کہا؟ وزن مراد ہے۔ تو بعض علماء ائمہ نے پھر ان کے اندر تطبیق دی، ایسی صورت بیان کر دی کہ ان کا جو آپس کا ٹکراؤ بظاہر نظر آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ کس طرح؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو پتلی بہنے والی نجاست ہے، نجاست غلیظہ، اس کے اندر پھیلاؤ کو دیکھیں گے کہ 1 درہم تک تو نہیں لگ گئی، جیسے پیشاب ہے، پیشاب میں اب کیا دیکھا جائے گا؟ پیشاب کا کپڑے پر لگے گا، اس کا تو الگ وزن کوئی ہے ہی نہیں، کپڑے میں بس جذب ہو جائے گا۔
سمجھ میں آیا؟ تو وہ اس میں پیمائش کو دیکھیں گے کہ یہ 1 درہم کی مقدار تو نہیں پھیل گیا، اگر اس کے برابر ہے یا اس سے کم ہے تو نماز اس میں جائز، اگر اس سے زائد ہے تو نماز جائز نہیں۔ اور جو گاڑی نجاست ہوگی جس کا باقاعدہ اپنا وزن ہو، جیسے گوبر ہے، وہ لگ گیا اگر کپڑے پر، تو اس کے اندر پھر کیا دیکھیں گے؟ وزن دیکھیں گے۔ اب چاہے درہم کے برابر نہ پھیلا ہو لیکن وزن اتنا ہے تو پھر اس کے ساتھ وزن اس درہم سے زائد ہے تو اس میں نماز جائز نہیں۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور اس میں بھی پھر اگر وزن اس کا کیا ہے؟ کم ہے لیکن وہ پھیل گیا درہم سے زیادہ تو بھی وہی حکم آ جائے گا، پھر بھی اس میں نماز جائز نہیں۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو تطبیق آ گئی یا نہیں آ گئی کہ پھیلاؤ کس نجاست میں دیکھا جائے گا؟ پتلی بہنے والی میں، اور گاڑی نجاست میں کس کو دیکھا جائے گا؟ وزن۔ تو معلوم ہو وہ روایت جو پھیلاؤ کے بارے میں آئی وہ بہنے والی نجاست کے بارے میں آئی، اور وہ روایت جو وزن کے بارے میں آئی ہے وہ کس کے بارے میں آئی ہے؟ وہ گاڑی نجاست کے بارے میں آئی ہے۔ تو دیکھو اب تعارض ہی نہ رہا، وہ اور اس کا محل ہی اور اس کا محل ہی اور تعارض ہی نہیں۔ تو یہ معنی ہے وقیل فی التوفیق بینہما، اور کہا گیا ہے ان دونوں میں توفیق کے طور پر، توفیق دیتے ہوئے یعنی تطبیق دیتے ہوئے۔ تطبیق کا معنی میں نے بیان کیا تھا، توفیق اور تطبیق کا کیا معنی؟ اقوال کو ایک دوسرے کے مطابق کر دینا، ان کو ایک دوسرے کے موافق کر دینا۔ بظاہر تو کیا تھا؟ تعارض، لیکن اب اس قول سے دونوں میں کیا آ گئی؟ تطبیق آ گئی، پتہ چلا ایک دوسرے کے موافق ہیں، ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے بھائی۔ تو ان میں توفیق دیتے ہوئے کہا گیا کہ ان الاولی فی الرقیق، کہ پہلی روایت کس نجاست میں ہے؟ رقیق پتلی نجاست کے بارے میں ہے۔ والثانیۃ فی الکثیف، اور دوسری روایت جو ہے فی الکثیف گاڑی نجاست کے بارے میں ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَتْ نَجَاسَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُغَلَّظَةً، بھئی ان اشیاء کی نجاست کو مغلظہ کیوں قرار دیا گیا؟ یہ خون ہے، پیشاب ہے، شراب وغیرہ، ان کو نجاست مغلظہ کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس میں قیمتی ضابطہ یاد رکھنا، آگے صاحب ہدایہ خود بھی اس کو ذکر کریں گے۔ امام صاحب کا ضابطہ الگ ہے، صاحبین کا ضابطہ الگ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں نجاست غلیظہ وہ ہوگی جس میں نص آ جائے، جس سے پتہ چلے کہ یہ چیز نجس ہے۔ کیا آ جائے؟ جس چیز کے بارے میں توجہ ہے سبق کی طرف، جس چیز کے بارے میں نص آ جائے یعنی قرآن یا حدیث، اس میں نص آ جائے کہ یہ چیز کیا ہے؟ نجس ہے، اور کوئی مقابلے میں ایسی نص نہ ہو جس سے اس کے پاک ہونے کا پتہ چلے۔ تو ایک ہی مثلا قسم کی نص آئی ہے جس سے صرف کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز نجس ہے، تو دوسری اس کے مقابل کوئی نص ہے؟ کوئی اس کے مقابل نص، جب مقابل کوئی نص نہیں تو اس کو نجاست غلیظہ قرار دیں گے۔ اور اگر نص جو ہے وہ 2 قسم کی آ رہی ہیں ایک چیز کے بارے میں، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز پاک ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے، جیسے پیشاب کے بارے میں آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں۔ حدیث عرنیین سے کیا پتہ چلا؟ حضور علیہ السلام نے ان کو اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب کیا ہے؟ پاک ہے، پینے کا حضور علیہ السلام حکم دے رہے ہیں۔ اور جبکہ دوسری طرف حدیث آتی ہے استنزہوا عن البول، پیشاب سے بچو کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پیشاب نجس ہے، بھائی نجس ہے۔ تو اس میں کوئی تفصیل نہیں کہ کس چیز کے پیشاب سے بچو، وہ سب کو شامل ہوا، تو اس میں معقول اللحم بھی آ گئے۔ تو گویا معقول اللحم جو جانور ہیں ان کے پیشاب کے بارے میں 2 قسم کی نصوص آ گئیں۔ کچھ نصوص سے احادیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ پاک ہے وہ، اور کچھ سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ناپاک ہے۔ تو دیکھو نصوں میں تعارض آ گیا،
تو جب دو نسوں میں تعارض آ جائے ایک چیز کے نجس اور پاک ہونے کے سلسلے میں، تو امام صاحب کا ضابطہ یہ ہے، اس کو پھر نجاست غلیظہ نہیں قرار دیں گے، نجاست خفیفہ قرار دیں گے، کیونکہ ایک نس سے اگر اس کے نجس ہونے کا پتہ چل رہا ہے تو دوسری نس سے اس کے پاک ہونے کا پتہ چل رہا ہے، معلوم تو اس سے اس کے حکم میں سختی نہ رہی، معلوم ہوا حکم میں نرمی ہے، تو اس کو کیا قرار دیں گے؟ نجاست خفیفہ قرار دیں گے۔ امام صاحب کا ضابطہ سمجھ میں آیا؟ تو وہ نجاست غلیظہ کس کو قرار دیتے ہیں؟ جہاں نسوں میں تعارض نہ ہو بلکہ صرف نجس ہونے کی نس آئی ہو، اور وہ نجاست خفیفہ کب قرار دیتے ہیں؟ جب نسوں میں کیا ہے؟ تعارض ہے، ایک نس سے پتہ چل رہا ہے کہ نجس ہے، دوسری سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ پاک ہے، تو پھر اس کو وہ کیا قرار دیتے ہیں؟ نجاست خفیفہ قرار دیتے ہیں۔ ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ جبکہ صاحبین کا اور ضابطہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نجاست کے سلسلے میں اجتہاد کی گنجائش ہوگی وہ نجاست خفیفہ ہے، اور جہاں اجتہاد کی گنجائش نہیں وہ نجاست غلیظہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس نجاست میں اجتہاد کی گنجائش ہے، یعنی فقہا دونوں طرف گئے ہیں، بعض نے ایک چیز کو پاک قرار دیا ہے، بعض نے کیا قرار دیا ہے؟ نجس قرار دیا ہے۔ دیکھو معلوم اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، جب ہی بعض فقہا ایک طرف چلے گئے، بعض دوسری طرف چلے گئے، تو جس نجاست کے اندر بھی اجتہاد کی گنجائش ہوگی، یعنی فقہا کا اختلاف ہوگا، وہ نجاست خفیفہ ہے، اور جہاں پر فقہا کا اختلاف نہیں وہ نجاست غلیظہ ہے۔ بھائی تو امام صاحب دیکھتے ہیں تعارض نفسین کو، کس کے اندر؟ نجاست خفیفہ اور غلیظہ میں، اور صاحبین دیکھتے ہیں تعارض مجتہدین کو، کس کو؟ یا یوں کہ تعارض مذہبین کو دیکھتے ہیں، دو مذہبوں کے تعارض کو دیکھتے ہیں۔ ضابطے اچھی طرح سمجھ میں آ گئے؟ اب یہ ذکر کر رہے ہیں وَإِنَّمَا كَانَتْ نَجَاسَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُغَلَّظَةً، کہ ان اشیاء کی نجاست مغلظہ ہے، لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، اس لیے کیونکہ یہ ان کی نجاست ثابت ہے ایسی دلیل سے، مقطوع بہ جو قطعی ہے، یقینی ہے، کیونکہ ان کی نجاست کس سے ثابت ہے؟ قطعی دلیل سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ قطعی دلیل سے ثابت ہے۔ اس کا معنی یہ نہ سمجھ لینا کہ خبر متواتر، یعنی یا تو دلیل قطعی کیا کیا چیزیں ہیں؟ جیسے قرآن ہے، قرآن قطعی ہے، کیوں قطعی ہے؟ کیونکہ یہ متواتر ہے، تواتر کے طریقے پر نقل ہوتا چلا آیا ہے، ہر زمانے کے اندر سینکڑوں لاکھوں لوگ اس کو نقل کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا یہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 14 صدیاں قبل نازل ہوا تھا، آج بھی بعین ہی اسی حالت کے اندر ہے، کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ اتنے لوگ جھوٹ پر کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ بھائی اسی طرح حدیث کے اندر بھی ایک قسم ہے خبر متواتر، بھائی تو اس میں بھی جو اس میں بھی اس کو روایت کرنے والے بہت زیادہ لوگ راوی ہوتے ہیں، تو یہ جو متواتر ہے خبر متواتر یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے، جبکہ خبر واحد جو ہے اس کے مقابلے میں جس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہ ہوں وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے کہ غالب گمان یہ ہے بات اسی طرح ہوگی، یقین کا فائدہ نہیں دیتی، یقین کا فائدہ۔ تو یہاں جو آیا نا کہ یہ ثابت ہے قطعی دلیل سے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ثابت ہیں قرآن سے یا خبر متواتر سے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ان کی نجاست قطعی ہے، کیونکہ یہ نجاست کی احادیث تو ہیں ان کے بارے میں، پاک ہونے کی کوئی حدیث نہیں، اور صاحبین کے نزدیک بھی ان کی نجاست قطعی ہے، اس لیے کیونکہ اس میں فقہا کا اختلاف نہیں، جب اختلاف نہیں ہے معلوم ہوا قطعی طور پر یہ نجس ہی ہے، جب نصوں کے اندر تعارض نہیں ہے تو یہ معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ قطعی طور پر نجس ہی ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی ہے
کہ لأنہا ثبتت بدلیل مقطوع بہ، اس لیے کیونکہ ان کی نجاست ثابت ہے قطعی دلیل سے، یعنی جس میں تعارض نصوص بھی نہیں اور جس میں مجتہدین کا اختلاف بھی نہیں ہے بھائی۔ وَإِن كَانَتْ مُخَفَّفَةً، اور اگر وہ نجاست کیا ہو، مخففہ، نجاست خفیفہ ہو، کَبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، جیسے پیشاب ان جانوروں کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی حلال جانوروں کا پیشاب، جازت الصلاۃ معه حتى يبلغ ربع الثوب، تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے یہاں تک کہ یہ کپڑے کے چوتھائی حصے کو پہنچ جائے، چوتھائی حصے کو پہنچ جائے، پھر جائز نہیں ہے، اس سے کم کم میں جائز ہے، تو جائز ہے انوی نماز یہاں تک کہ یہ کہاں پہنچ جائیں، چوتھائی کپڑے کو، پھر جائز نہیں ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ بول ما یؤکل یعنی حلال جانوروں کا پیشاب جو ہے حلال۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیا حرام پرندوں کی بیٹ جو ہے وہ بھی کیا ہے، نجاست خفیفہ ہے، اور نیز اسی طرح یاد رکھیے گھوڑے کا پیشاب جو ہے وہ بھی کیا ہے، نجاست خفیفہ ہے، نجاست خفیفہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یروی ذالک عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ روایت کیا گیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ نجاست مخففہ وہ جب تک ربع ثوب کو نہ پہنچ جائے اس میں نماز جائز ہے، تو یہ امام صاحب سے نقل کیا گیا ہے۔ لأن التقدیر فیہ بالکثیر الفاحش، اس لیے کیونکہ اندازہ اس کے اندر جو ہے لگایا گیا ہے کثیر فاحش کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ ہو۔ جب یہ نجاست خفیف ہے، تھوڑی لگ جائے تو معاف ہے، ہاں جب بہت زیادہ ہو جائے تو معاف نہیں، اور وہ بہت زیادہ کتنی ہو جائے، ربع ثوب، کتنا؟ ہاں دلیل ذکر کر رہے ہیں، یہ ربع ثوب کو کیوں قرار دیا؟ تو اس میں اندازہ لگایا جائے گا کثیر فاحش کے ساتھ، بہت زیادہ کے ساتھ، جب یہ بہت زیادہ لگ جائے گی تو نماز جائز نہیں ہوگی۔ اور پھر ربع کا اندازہ، ربع کیوں قرار دیا گیا؟ بہت زیادہ کا اندازہ کس سے لگایا گیا؟ ربع، معلوم ہوا ربع ہو گیا، چوتھائی ہو لگ گیا، چوتھائی یہ نجاست لگ گئی تو معلوم ہوا بہت زیادہ لگ گئی ہے بھائی، ربع کے ساتھ کیوں اندازہ لگایا گیا وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ربع ملحق بالکل فی بعض الاحکام، اور ربع جو ہے وہ ملایا گیا ہے اس کو کل کے ساتھ بعض احکام میں، ربع پر ہی کل کا حکم لگا دیا گیا ہے بعض احکام کے اندر، جیسے آپ جانتے ہیں سر کے چوتھائی حصے پر ہی مسح کو پورے سر پر مسح کے قائم مقام قرار دیا گیا، تو ربع راس کو دیکھیے کل راس کے قائم مقام قرار دیا گیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حج کے اندر حلق کرواتا ہے، بال کٹواتا ہے، تو اس میں بھی چوتھائی سر کے بال کٹوا لے تو یہ کیا ہے، کافی ہے، گویا کل سر کے بال ہی اس نے کٹوا، تو معلوم ہوا شریعت نے بعض احکام میں چوتھائی کو کس کے قائم مقام کیا ہے، کل کے قائم مقام کیا ہے، اس لیے ہم نے بھی کثیر فاحش کا اندازہ کس سے لگایا، ربع کے ساتھ۔ وعنہ، اور امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ ربع ادنا ثوب تجوز فیہ الصلاۃ، اچھا بھائی ربع چوتھائی حصہ، اب چوتھائی حصہ کیا کس کا مراد ہوگا، سارے بدن کے جو کپڑے ہیں ان کا چوتھائی مراد ہے، یا جس حصے پر لگے وہ حصے، اس حصے کا چوتھائی مراد ہے، تو وہ ذکر کرنے لگے ہیں آگے بھائی، دو روایتیں ہیں، کہتے ہیں وعنہ امام صاحب سے روایت ہے ربع ادنا ثوب تجوز فیہ الصلاۃ، وہ کم سے کم کپڑا، اس کم سے کم کپڑے کا چوتھائی جو ہے جس میں نماز جائز ہو، کل میزری، جیسے تہبند ہے، جیسے کیا ہے بھائی وہ کم سے کم کپڑا جس کے اندر نماز جائز ہو، جیسے تہبند ہے یعنی دھوتی بھائی، اب دھوتی صرف پہن کر کوئی شخص کوئی مرد نماز ادا کرتا ہے تو سطر ڈھانپا ہوا یا سطر نہیں ڈھانپا ہوا، سطر ڈھانپا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی بھائی، نماز ہو جائے گی، یہ مثلا مجبوری ہے اور کوئی کپڑا ہی نہیں ہے،
تو صرف اتنا کپڑا ہے، اس سے اس نے کیا کیا، سطر ڈھانپ لیا، نماز ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ تو اس کا جو کم سے کم کپڑا جس کے اندر نماز جائز ہو جاتی ہے، اس کا چوتھائی مراد ہے۔ یہ ایک روایت ہے امام صاحب سے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے ربع الموضع الذي اصابه، اس جگہ کا چوتھائی مراد ہے جس کو وہ نجاست خفیفہ لگی ہے، اس کپڑے کا چوتھائی مراد ہے۔ کالذیل والدخریف، ذیل کہتے ہیں دامن کو، دامن یہ قمیص کا نچلا حصہ، بھائی نچلا حصہ، تو دامن پر اگر لگی ہے نجاست خفیفہ تو اس کا چوتھا حصہ مراد، وہ چوتھا حصے سے کم کا معاف ہے، چوتھے حصہ یا اس کے زائد معاف نہیں، اس میں نماز جائز نہیں۔ تو کہتے ہیں کالذیل والدخریف، جیسے کہ دامن ہے، والدخریف، دخریف بھائی انہوں نے لکھا ہے کپڑے کا وہ حصہ جس کے لیے کپڑوں کو کھلا کیا جاتا ہے، کپڑوں کو کیا کیا جاتا ہے، کھلا کیا جاتا ہے۔ تو غالباً شاید یہ مراد ہو، یہ جو قمیص، شلوار قمیض آپ پہنتے ہیں اس میں تو پتہ نہیں چلے گا، کرتا اگر آپ نے پہنا ہو، کرتے میں آپ دیکھتے ہیں اطراف میں وہ پٹی سی جوڑتے ہیں کنار سائڈوں پر، لمبائی میں اوپر سے نیچے تک ہوتا ہے یا نہیں بات جی؟ بعض اوقات تو پورا ایک کپڑا لگا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کناروں پر دونوں طرف، وہ دامن کے دونوں طرف آخر نیچے تک ایک پٹی جا رہی ہوتی ہے۔ پورا سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ شاید غالباً وہ مراد ہے۔ تو بہرحال یا کوئی قدیم کپڑوں میں ہوتا ہوگا اس طرح کی کوئی چیز، تو یہ مراد بس کیا، یہ تو بطور مثال کے ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ ہر کپڑے کا چوتھائی اس سے کم کا معاف ہے، اس کے برابر یا اس سے زائد معاف نہیں، لہذا آستین ہے، آستین کے چوتھائی تک پہنچ جائے تو معاف نہیں۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ شبر فی الشبر، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے ایک بالشت، ضرب ایک بالشت، شبر فی شبر، ایک بالشت، شبر کہتے ہیں بالشت کو، بالشت جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی؟ بالشت نہیں جانتے بھائی؟ یہ جو آپ ناپتے ہیں کسی چیز کو ہاتھ سے، تو دیکھیے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو خوب پھیلا کر ان کے ذریعے ماپتے ہیں کہ ایک بالشت ہے چیز یا دو بالشت ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اس کا اندازہ کسے لگایا جائے گا؟ ایک بالشت ہو جائے تو یہ کثیر فاحش ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی، لہذا اب اس میں نماز جائز نہیں، اس سے کم ہونی چاہیے۔ وَإِنَّمَا كَانَ مُخَفَّفًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، اچھا بھئی اس کو نجاست خفیفہ قرار دیا گیا، حلال جانوروں کے پیشاب کو نجاست خفیفہ، کیوں بھئی نجاست خفیفہ کیوں قرار دیا گیا؟ امام صاحب نے اپنے ضابطے پر چلتے ہوئے نجاست خفیفہ قرار دیا کہ اس کے اندر نصوص کا تعارض ہے، اس میں کیا ہے؟ نصوص کا تعارض، اس لیے نجاست خفیفہ، اور صاحبین نے اپنے مسلک پر چلتے ہوئے اس کو نجاست خفیفہ قرار دیا، اور وہ کیا کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، معلوم ہو اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، بعض نے اس کو پاک قرار دیا، بعض نے نجس قرار دیا ہے، تو یہ اختلاف فقہا جو ہے اس سے اس کی نجاست میں کمی آ گئی، معلوم ہوا حکم میں سختی نہیں، یہ معنی ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ مُخَفَّفًا، اور یہ بول ما يُقَلُ لَحْمُهُ، یہ جو ہے نجاست مخففہ ہے امام صاحب کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، لِمَكَانِ الْاخْتِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ، مکان یہ لفظ اس طرح پہلے بھی ایک دو جگہ آ چکا ہے، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مصدر میمی یہ وجود کے معنی میں ہے، کس معنی میں ہے؟ وجود الاختلاف فی نجاستہ، تو نجاست مخففہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی، لمکان الاختلاف فی نجاستہ، ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کے نجس ہونے میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے، ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں، لمکان الاختلاف فی نجاستہ،
اس بول ما یوکل لحمہ کے نجس ہونے میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے، یہ کس کی دلیل ہوئی؟ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی اصل ہے. ان کے نزدیک جب فقہا کا اختلاف پایا جائے تو یہ کس چیز کی دلیل ہوتا ہے؟ خفیف ہونے کی، نجاست خفیفہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے. یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل آ گئی. بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ لمکان الاختلاف فی نجاستہ، اس وجہ سے کہ اس کے نجس ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی فقہا کا اختلاف ہے. او لتعارض النصین، یا کس وجہ سے یہ نجاست خفیفہ ہے؟ دو نصوں کے آپس میں تعارض کی وجہ سے. یہ کس کے مطابق؟ امام صاحب کے مطابق. تو دونوں کو ذکر کر دیا اور ساتھ ساتھ ہر ایک کی دلیل بھی ذکر کر دی. علی اختلاف الاصلین، بوجہ دونوں اصلوں کے مختلف ہونے کے، بوجہ دونوں اصلوں کے، دونوں کی اصل ہی الگ ہے. امام صاحب کی اصل اور ضابطہ الگ، صاحبین کی اصل اور ان کا ضابطہ الگ. تو اب دوبارہ ترجمہ دیکھیے. کہتے ہیں یہ بول یوکل لحمہ، یعنی حلال جانور کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ ہے امام صاحب کے نزدیک بھی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے دونوں کے نزدیک. کیونکہ لمکان الاختلاف فی نجاستہ اور لتعارض النصین، بوجہ اس کے نجس ہونے میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ اس میں دو نصوں کا تعارض ہے، اس وجہ سے علی اختلاف الاصلین، بوجہ دونوں اصلوں کے مختلف ہونے، اس وجہ سے کہ دونوں کی اصلیں مختلف ہیں. امام صاحب کی اصل اور تو ان کے نزدیک تعارض نصین کی وجہ سے یہ نجاست مخففہ ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی اصل اور تو ان کے نزدیک اختلاف نجاست کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ نجاست خفیفہ ہے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام. گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. آگے ہدایہ میں بھی یہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ گھوڑا حلال ہے. صاحبین کے نزدیک تو حلال ہے، امام صاحب کے نزدیک مکروہ ہے. اور مکروہ بھی عزت کی وجہ سے ہے، نجس ہونے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ اعلی جہاد ہے. تو یہ حلال ہوا. اور معقول اللحم جانوروں کا پیشاب ابھی بتایا کیا ہے؟ خفیفہ. جی ابھی جو میں نے آپ کو بتلایا نا کہ مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح متن میں آیا خون وغیرہ، یہ نجاست غلیظہ ہیں. پھر کچھ ذکر ہوئے نجاست خفیفہ والی چیزیں میں نے ذکر کی کہ حرام پرندوں کی بیٹ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے. گھوڑے کا پیشاب کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے. تو یہ میں آپ کو مفتبی اقوال بتلا رہا تھا جن پر فتویٰ ہے بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مفتبی اقوال میں ذکر کر رہا تھا. جی بھائی گھوڑا حلال ہے. امام صاحب بھی مکروہ جو قرار دیتے ہیں صرف اعلی جہاد ہونے کی وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، ورنہ فی نفسی ہی وہ نجس نہیں ہے بھائی، نجس نہیں ہے. جی طوطا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے تو بس پاک ہے، میں نے ضابطہ بتا دیا. 3 ہیں، 3 مرغی حلال پرندوں میں صرف 3 ہیں جن کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے، باقی پاک ہیں. پاؤں سے نجاست کھاتا ہے یا نہیں؟ یہ مرغی وغیرہ نجاستیں کھاتی پھرتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ طوطا نجاست نہیں کھاتا. جی سب نجاست غلیظہ کا سب کا حکم آپ کو بتا دیا. اچھا شاباش. انہوں نے سوال کیا
کہ منی کو نجاست غلیظہ قرار دیا گیا. کیا قرار دیا گیا؟ نجاست غلیظہ قرار دیا گیا. اور حالانکہ اس کے اندر بھی نصوص کے درمیان تعارض ہے. بھائی امام صاحب نصوص کے اندر جب تعارض ہو تو اس کو نجاست خفیفہ قرار دیتے ہیں اس وقت جب کوئی ترجیح وغیرہ کی صورت نہیں ہوتی. بھائی ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہوتی. جبکہ وہاں منی کے اندر بھائی وہاں پر بہت احادیث ہمارے ادلہ اور نصوص وغیرہ بہت زیادہ ہیں جن سے واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نجس ہے بھائی، نجس. اس لیے وہاں پر انہوں نے اس کو نجاست غلیظہ قرار دیا. بھائی چلیے بس بھائی. یاد رکھیے یہ جو راستوں میں پانی ہو، راستے میں کہیں پڑا ہے اور اس کے چھینٹے آپ پر پڑتے ہیں تو اس میں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ پاک ہے. فقہا فرماتے ہیں الا یہ کہ اس کے اندر نجاست کا اثر ظاہر ہو پھر وہ نجس ہے، ورنہ کیا ہے؟ پاک ہے. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جہاں کہیں پانی کھڑا ہوا ہے، آپ گزر رہے ہیں، آپ پر چھینٹے پڑ گئے تو اب وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کپڑے ناپاک ہو گئے، بلکہ فقہا کیا فرماتے ہیں کہ کپڑے آپ کے پاک ہیں. الا یہ کہ اس پانی میں نجاست کا اثر دکھائی دے رہا ہے، پھر اس صورت میں اب نجاست کا اثر دکھائی دے رہا ہے پھر کپڑے نجس ہوں گے. بھائی تو اگر اس جگہ ایسی جگہ سے آنا جانا ہوتا ہی رہتا ہے اور اس طرح چھینٹے پڑتے ہی رہتے ہیں تو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، بچنے کی کوشش کرتا رہے اور اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر ایسی جگہ جانا کم ہوتا ہے تو پھر احتیاط یہ ہے دھو لے، اس کو کیا کر لے؟ دھو لے. جی اس کی بات نہیں کر رہا بھائی، اس کی بات نہیں کر رہا بھائی، بارش کے پانی کی بات کر رہے ہیں. بارش کا پانی راستوں میں کھڑا ہوتا ہے، گٹر کے پانی کی اس کے تو اتنی سخت بدبو ہوتی ہے اور قریب سے آدمی نہیں گزر سکتا.